بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سمل کے دعا امام زمان اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال مولانا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد بار دیگر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ عاشورہ اور اصلاح معاشرہ مختلف اصلاحی پہلوؤں پہ گفتگو ہوئی جس میں اصلاح نفس ہے جب ہم اصلاح بولتے ہیں تو اس کا مطلب معاشرے کی اصلاح بھی ہے انسان کی اپنی ذات کی اصلاح بھی ہے جس سفرے پہ بیٹھتے ہیں اس غذا کی اصلاح بھی ہے جو لباس پہنتے ہیں اس لباس کی اصلاح بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہیں ان کتابوں کی اصلاح بھی ہے جو ٹی وی میں ڈرامے میڈیا میں مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اس کی اصلاح بھی ہے کس کو دوست بنانا ہے وہ دوست مصلح ہونا چاہیے کس سے دشمنی کرنی ہے اس نظریے کی اصلاح ہونی چاہیے یعنی جب سارے پہلوؤں کی اصلاح ہوگی تب جا کے ایک حسینی معاشرہ وجود میں آئے گا اب سوال ہے کہ صرف باتوں سے تو معاشرے اچھے نہیں بنتے
آپ 2 مہینہ بحریہ ٹاؤن میں مجالس کروا لیں، اس کا ایک انفرادی اثر ضرور ہوگا، کوئی بچہ جوان نمازی بن جائے گا، کوئی نیک بن جائے گا، لیکن اگر پورے معاشرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو اس کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ مجلس لیکچر ہے، سسٹم نہیں ہے۔ حسینیت سسٹم کا نام ہے، وہ ایک سسٹم ہے۔ بہت کم مولوی تھے جنہوں نے سسٹم اہل بیت کو سمجھا، کیونکہ بعض علماء نے صرف مجلس تک اکتفا کیا، عزاداری تک اکتفا کیا کہ اتنا کریں تو کافی ہے، لیکن کچھ علماء تھے جنہوں نے سسٹم اہل بیت کو کیا کیا، سمجھا، جسے ہم کہتے ہیں نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب سوال ہے کہ جب تک امام ہیں تو امام شیعوں کی رہنمائی کریں گے کہ فلاں جگہ پہ نہ جانا، فلاں جگہ پہ خطرے میں جاؤ گے۔ جیسے مامون کے زمانے میں ایک بہت بڑی بحث چھڑی، جسے کہتے ہیں کہ قرآن قدیم ہے یا قرآن حادث ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے کہ خدا حادث نہیں، خدا قدیم ہے۔ حادث کا مطلب جو چیز کسی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آئے، جیسے کائنات کیا ہے، حادث ہے، مطلب پہلے نہیں تھا بعد میں بنا۔ آپ کا وجود، میرا وجود ایک خاص ڈیٹ سے پہلے نہیں تھا، اس کے بعد ہم پیدا ہوئے، تبھی کہتے ہیں اس کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے۔ لیکن خدا کی کوئی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا کے لیے ڈیٹ آف برتھ لگا دی تو پھر اس سے پہلے کیا تھا، تو پھر کسی اور کا تصور اپنے ذہن میں لانا پڑے گا۔ تو مامون کے زمانے میں کچھ علماء کا عقیدہ یہ بنا کہ قرآن کیا ہے، قدیم ہے، مطلب جب سے خدا تھا تب سے قرآن تھا۔ اس پہ بحث چھڑی، اور امام ابو حنیفہ جو سنت کے امام ہیں، یہ اسی بحث اور عقیدے کے چکر میں جیل میں بھی گئے، ان کو تازیانے بھی مارے گئے، لمبی جیل بھی کاٹی، اور سینکڑوں لوگ اس عقیدے کی وجہ سے مارے گئے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب رومی مسلمانوں کو قیدی بنا کے اپنے پاس لے کر جاتے تھے تو انہوں نے مامون کو کہا جناب اب یہ مسلمان ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو ایک رسم تھی کہ ان کے قیدی ہمارے پاس تھے، ہم پیسے کے عوض ان کو قیدی دیتے تھے، وہ کچھ پیسے لے کے ہمارے قیدی ہمیں واپس دیتے تھے۔ تو مامون نے اپنے وزیر کو کہا کہ جاؤ قیدیوں کو واپس لے کر آؤ، لیکن پہلے جب قیدی کو لو تو اس سے پہلے پوچھنا تو قرآن کو حادث مانتا ہے، قدیم مانتا ہے، اگر ہمارے عقیدے والا ہو تو لے کر آنا، اگر نہیں ہو تو انہی رومیوں کے پاس اسے کیا کرنا، چھوڑ دینا۔ یہاں پہ امام نے اپنے شیعوں کو فرمایا کہ اے شیعو، جہاں پر بھی یہ بحث ہو، اس بحث میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے دونوں سروں میں کیا رکھا ہے، فتنہ رکھا ہے۔ تبھی اس بحث میں کبھی کوئی شیعہ مارا نہیں گیا۔ جب معاشرے کے دا ہیڈ آف دا سوسائٹی امام ہے تو امام ہمیں بچائے گا خطروں سے کہ اس عقیدے میں نہ پڑھنا، اس مسئلے میں نہ پڑھنا، مارے جاؤ گے، یہ فتنہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام جا رہے ہیں پردے غیب میں، اب ہیڈ آف دا اسٹیٹ کون ہے؟ اب کون شیعوں کو بتائے گا کہ کون سا کام تم نے کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت ہمیں کوئی سسٹم دے کر نہیں گئے، تو پھر تو وہی بات ہوئی جو مسلمان کہتے ہیں رسول جانے کے بعد کوئی سسٹم دے کر نہیں گئے، امت پہ چھوڑ لیا کہ جسے تم چاہو بنا لو۔ اب امت کی مرضی، چاہے یزید کو خلیفہ بنائے، چاہے امیر شام کو خلیفہ بنائے، چاہے کوئی تلوار کے زور پہ خلیفہ بن جائے، چاہے سقیفہ لگا کے خلیفہ بنا دیا جائے، کب امت کی مرضی ہے، جسے چاہے خلیفہ بنائے۔ اگر ہم نے بھی یہ سوچ رکھ لی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کوئی سسٹم دے کر نہیں گئے، پھر ولایت کے نعرے نہ لگایا کرو۔ ولایت ایک سسٹم ہے، ہم نے ولایت کو ایک نعرے میں محدود کر دیا کہ ولایت کیا ہے، کہ ولایت یہ نعرے ہے، نعرے ولایت سب کو علی ولی اللہ، تو یہ ولایت علی ہے۔ بچے کو کلمہ رٹوا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فاصل، کہ بھائی یہ معاشرہ کیا ہے، ولائی معاشرہ ہے۔ ولائی معاشرہ وہ ہے جو نظام علی میں زندگی گزارے، ولائی معاشرہ وہ ہے جو حکومت اہل بیت کے سائے میں زندگی گزارے۔ اہل بیت نے ایسا نظم آپ کو دیا کہ آپ کو دنیا کی کسی حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے نظم میں رہو تو آپ حکومت کے اندر ایک حکومت بنانے کی صلاحیت رکھ سکتے ہو۔ حکومت کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ امیر المؤمنین جناب مالک اشتر کو خط لکھتے ہیں
جب امر عاص مصر کے حاکم بنے جس کو امیر المومنین کے خط ملے، سارے خطوط اس نے جمع کی اور سارے خط اس نے بھیجے امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کو، کہ کیا کروں، علی کے لکھے ہوئے خط ملے ہیں، انہیں جلا دوں، کسی کام کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ معاویہ نے کہا خبردار، تجھے یہ خط لگ رہے ہیں، مجھے حکومت کیسے کی جاتی ہے یہ علی کے بتائے ہوئے طریقے لگ رہے ہیں، سلیقہ حکومت کے حکومت کیسے گزاری جاتی ہے۔ پہلا نقطہ جو امیر المؤمنین نے مالک کو کہا کہ مالک، کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے اس حکومت کے لیے بجٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے، اگر بجٹ نہیں تو حکومت ناکام ہے۔ کہ مالک سب سے پہلے حکومت کو قائم کرنے کے لیے خراج ہونا چاہیے، بجٹ ہونا چاہیے تاکہ حکومت چلے۔ تو فرمایا یہ ٹیکس کا سسٹم، یہ بیت المال کے اندر بجٹ، یہ زکوٰۃ کو جمع کرنا، مضبوط بجٹ بنانا، تب جا کے تمہاری مضبوط حکومت بنے گی۔ دوسرا فرمایا کہ مالک وہ حکومت کیسی جس کا دفاع مضبوط نہ ہو، مضبوط آرمی بنانا، مضبوط دفاع بنانا، کیونکہ تمہارے پاس اگر مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، حکومت پیسے والی ہو، لیکن مضبوط فوج نہ ہو تو وہی حال ہوگا جو آج عربوں کا حال ہے، آج مڈل ایسٹ میں رہنے والوں کا حال ہے۔ پیسہ تو بہت ہے، پیٹرول کی کانیں تو بہت ہیں، لیکن فوجی دوسرے ملکوں سے کرائے پہ لے کر آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مضبوط فوجیں نہیں ہیں۔ اب یہ جو دفاع جو امیر المومنین فرماتے ہیں نا کہ مضبوط فوج رکھنا، اب دفاع دو طریقے کے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا، ایک وہ وقت تھا کہ لوگ آپ کے ملک کی زمین پہ قبضہ کرتے تھے، اب وہ زمانہ نہیں ہے، آپ کی زمینوں کو خطرہ نہیں، آپ کے ضمیروں کو خطرہ ہے، آپ کے کلچر کو خطرہ ہے، آپ کے دین کو خطرہ ہے۔ کہیں میرا کلچر لوٹ کر ویسٹرنائز نہ بنا دیا جائے، کہیں میری مسلم سوچوں کو لوٹ کے ویسٹرنائز نہ کر دیا جائے۔ آج بچوں کی سوچوں کو خطرہ ہے، آج ہم خواتین کے لباس کو خطرہ ہے کہ ایک دیندار مومن کہے کہ مولانا بچی کالج جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، پھر دوست ان کے گھر میں برتھ ڈے پارٹی رکھتے ہیں، پھر وہاں چلی جاتی ہے، آج ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بابا میں اجازت دیں، آج فنکشن پہ جا رہی ہوں، وہاں پہ ساری لڑکیاں ہیں، میں کپڑے ذرا اپنے بدل لوں۔ بیٹا کون سے کپڑے؟ اچھے سے اچھے کپڑے تو آپ کو لے کر دیے ہیں۔ کہا نہیں، یہ شلوار قمیض نہیں، پینٹ اور ٹراؤزر پہننے کی اجازت دی جائے۔ اب کہہ رہے مولانا شرعاً کی اجازت دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا شرعاً قباحت نہیں کر عورتوں میں جا رہی ہے، لیکن تو اپنے کلچر کو تباہ کر رہا ہے، تو بے حیائی کے کلچر کو پھیلا رہا ہے۔ اسلام کا جو کلچر ہے، یہ پاکستانی سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کا جو کلچر ہے وہ ہو بہو اسلام کا کلچر ہے۔ اسلام کے کلچر میں قمیص کہاں تک ہونی چاہیے؟ گھٹنے تک ہونی چاہیے۔ یہ جو ویسٹرنائز کلچر، کیونکہ اس کے کلچر میں حیا نہیں ہے۔ جب بیس میں حیا نہیں ہے تو وہ جب لباس کو ڈیزائن کرتا ہے تو وہ حیا کو مد نظر نہیں رکھتا۔ آپ کے کلچر میں کیونکہ حیا ہے تو بنانے والا جب لباس کو ڈیزائن کرتا ہے تو حیا کو مد نظر رکھتا ہے۔ فرمایا اگر گھر میں حیا نہیں تو اس گھر میں عقل نہیں، اس گھر میں غیرت نہیں، اس گھر میں نسلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بگڑ جاتی ہیں۔ تو آج جس چیز پہ ضرب لگائی جا رہی ہے وہ کلچر ہے۔ تبھی رہبر معظم فرماتے ہیں دو طرح کی جنگیں ہیں، ایک ہارڈ وار، ایک سافٹ وار، ایک جنگ سخت، ایک جنگ نرم۔ جنگ سخت ہوتی ہے بموں سے، میزائلوں سے، جنگ نرم ہوتی ہے تمہاری نسلوں کو لباس چوری کرنے سے، تمہارے کلچر کو تباہ و برباد کرنے سے، تمہاری سوچوں کو تباہ و برباد کرنے سے۔ اور فرمایا جنگ سخت سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا جنگ نرم سے خطرہ ہے، کیونکہ جنگ سخت میں جسم کاٹے جاتے ہیں، جنگ نرم میں اس کے ایمان کو کاٹا جاتا ہے۔ فرمایا مالک ایک تو اکنامک مضبوط ہونی چاہیے، دوسرا تمہارا دفاع مضبوط ہونا چاہیے، تیسرا فرمایا کہ مالک اگر کوئی حکومت بناتے ہو اس میں عمارت، اس میں بلڈنگز، اس میں ساخت و ساز، اس میں روڈ، لوگوں کے لیے بہترین نظام حکومت بنانا۔ اب امیر المؤمنین نے فرمایا اب سوال ہے کہ اہل بیت جب پردے غیب میں جا رہے ہیں، شیعوں کو کوئی سسٹم دے کر نہیں گئے؟ نظام چلانے کے لیے اکنامک سسٹم چاہیے۔ آپ کے 7ویں امام کے زمانے میں سب سے مضبوط ترین سسٹم بنایا گیا دا آرگنائزیشن آف لا، جس میں امام نے وکلا کا سسٹم بنایا۔ آپ شیعوں کو نظام خمس دے کر گئے، مطلب ہمیں کسی سے بجٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپس میں ایک بجٹ بنا سکتے ہیں۔ کس کے نام پر؟ خمس کے نام پر۔ اب امام کو یہ طاقت ہے کہ وہ مسلح اٹھائے تو مسلح کے نیچے سے اشرفیاں نکالے، مسلح کے نیچے سے پیسے نکالے، لیکن جب امام پردے غیب میں چلا گیا یا چلے گئے تو سوال ہے کہ جب مولا پردے غیب میں ہیں
تو کیا آج ہمارے مولوی کو یہ طاقت ہے کہ مصلے کے نیچے سے اشرفیاں نکالے؟ یا کسی مومن کو طاقت ہے کہ مصلہ اٹھائے تو پیسے نکالے؟ تو ہمیں نظام دینے کی ضرورت ہے، معجزے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ معجزہ امام کے لیے ہے، لیکن اگر امام نہیں تو ہم کیا کریں؟ اب آؤ قرآن کی طرف۔ ہمیں ایک نظام دیا، ہم ایک نظام کے ماننے والے ہیں جس کا نام ہے نظام ولایت، امیر المومنین کا نظام۔ یہ ولایت ہے کیا؟ بارہا نوجوان نسلیں اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ میں نے تیسری مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں خدا ہر مسلمان کو کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، پھر کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بڑی عجیب آیت ہے۔ کہا کہ مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے۔ وَإِنَّهَا صیغہ تانیث ہے، انہا سے مطلب کون؟ صبر نہیں، صلاۃ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن یہ جو نماز ہے یہ کار مشکل ہے، اسے وہی انجام دے سکتا ہے جو بندہ بندے خاشع ہے۔ اب سوال ہے، اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے اس پر صبر کرنا مشکل ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنا؟ کون سا کام مشکل ہے؟ آپ نے 1 کروڑ بینک سے نکلوایا کہ جا رہا ہوں کوئی گاڑی لینے، کوئی چھوٹا سا فلیٹ لینے، اور جیسے بینک سے نکلے کوئی بندہ آپ کے پیسے مار کے چلا گیا۔ اب کوئی کہے کہ پیسے لوٹ لیے گئے ہیں، اس پہ صبر کرو، یہ صبر کرنا مشکل ہے یا مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا؟ صبر کرنا مشکل ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو کینسر کی بیماری ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا 3 مہینے میں مر جاؤ گے، اس پر صبر کرنا مشکل ہے یا مولانا کہیں مسجد میں آ کے 4 رکعت نماز پڑھو؟ صبر کرنا مشکل ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جو نماز ہے، یہ جو صلاۃ ہے، اس پہ چلنا مشکل ہے۔ اس پہ وہی چل سکتا ہے جو بندہ بندے خاشع ہے، جس کا قلب یہ قرآن ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس کے بیچ میں ایک آیت ہے، خدا کہتا ہے کہ تم تم حق و باطل کو بدلتے ہو جبکہ تجھے پتا ہے کہ حق کیا ہے اور تم حق کے پیچھے نہیں چلتے ہو۔ اس کے فوراً بعد کہتا ہے کہ صبر کرو، ساتھ دو، مدد مانگو، کس سے؟ صبر سے، نماز سے۔ لیکن یہ نماز جو ہے یہ کار مشکل ہے۔ اب ذرا 5 منٹ اپنے ذہن کو زور لگاؤ کہ خدایا نماز تو آسان ہے، صبر مشکل ہے۔ بیٹے کی موت پہ صبر کرنا، گھر کے لوٹنے پہ صبر کرنا، بدن کے زخموں پہ صبر کرنا، مال کی چوری پہ صبر کرنا، بڑی بڑی بیماریوں پہ صبر کرنا، یہ مشکل ہے۔ لیکن خدا کہتا نہیں، یہ نماز بڑا کار مشکل ہے، اسے وہی انجام دے سکتا ہے جو بندہ خاشع ہے۔ اب سمجھنا پڑے گا یہ نماز ہے کیا جس پہ چلنا اتنا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں جو نماز ہے خدا اس نماز کی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ یہ مسجدوں میں جو آ کر نماز پڑھتے ہو یہ ظاہر نماز ہے، باطن نماز کچھ اور ہے۔ تبھی پورے قرآن میں 1 مرتبہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو کا نہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو۔ یہ قیام الصلاۃ کیا ہے کہ جس نماز کو قائم کیا جائے، کہ نماز پڑھو، زکات دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ نہیں کہا سجدے کرنے والوں کے ساتھ، یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یہ نہیں کہا مسلین کے ساتھ، کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ کون ہے رکوع کرنے والے؟ عجب ہے کہ خدا نے جب علی کی ولایت کا اعلان کیا تو جماعت کے عالم میں، حالت نماز میں اور رکوع کے عالم میں کیا کہ میں اللہ تمہارا ولی، میرا رسول تمہارا ولی، تیسرا وہ تمہارا ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے۔ علی کی شہنشاہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان پہ تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔
یہ کون ہے رکوع کرنے والے؟ اللہ نے 3 اطاعتیں 3 ولیوں کا ذکر کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین۔ تیسرا وہ ولی ہے جو نماز قائم کرے، جو صاحب ایمان ہے، جو زکوٰۃ دے اور حالت رکوع میں دے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، شیعہ ہو سنی ہو سب کہتے ہیں کہ رکوع میں زکوٰۃ دینے والی شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ کئی لوگوں نے پیسے دیے فقیروں کو کہ ہم رکوع میں جاتے ہیں، آ کر ہم سے خیرات مانگنا، لیکن کوئی آیت نہیں اتری، کیونکہ پری پلان کر کے آیتوں کو اتروانا اور ہے، لیکن زکوٰۃ دینا اور خدا آیت اتارے وہ اور ہے۔ کبھی سجدے میں زکوٰۃ، اب سوال ہے کہ رکوع میں وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ، اور کون ہے رکوع کرنے والے؟ کس کی امامت میں جانا ہے؟ اب آزائی تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ تبھی کسی نے امیر المومنین سے پوچھا، مولا یہ جو کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑا کار مشکل ہے، یہ نماز ہے کیا؟ فرمایا انا الصلاۃ، میں علی وہ نماز ہوں جس کی ولایت پہ چلنا بڑا کار مشکل ہے۔ بڑے بڑے نمازی بھاگ جائیں گے، بڑے بڑے عابد علی کے مقابلے میں آ جائیں گے، یہ وہ نظم ولایت ہے جس پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس ولایت کو ایکسرسائز کرنے کے لیے جس عبادت کو خدا نے چنا اس کا نام ہے نماز۔ اس پہ ذرا غور کریں۔ نظام ولایت کو ایکسرسائز کرنے کے لیے، ٹریننگ دینے کے لیے نسلوں کو، کہ میں نے کہا فرش عزا پہ آتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ذہن سازی۔ فرش عزا پہ مائیں آتی ہیں تو کیا بنتی ہیں؟ بہادر۔ فرض عزا پہ جوان آتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ شیر دل۔ اب نظام ولایت کے لیے خدا نے جس چیز کو آئینہ بنایا اس کا نام تھا نماز۔ یہ 17 منٹ کی نماز، یہ نماز نہیں، یہ نظم ولایت ہے۔ یہ نماز نہیں، یہ معاشرے کو چلانے کا نظم ہے، اور کتنا پیارا نظم ہے۔ اگر میں صحیح سے بیان کر سکا تو کہا کہ فرادہ نماز نہیں، جماعت نماز، کیونکہ مولا نے زکوٰۃ دی تھی کس نماز میں؟ حالت جماعت میں تھے۔ اب نماز کو سمجھو، کیونکہ پورا نظام ولایت اگر کسی کو جماعت کی نماز سمجھ میں آ گئی، نظام ولایت بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اتنی اہمیت جماعت کی کہ کسی حدیث میں آیا، فرمایا اگر کسی کا سر نو کے نیزہ پر بھی ہے وہ جماعت کو ترک نہ کرے، کہ اگر نہ بھی ہو تو مسجد میں آ کے جماعت میں شریک ہو جائے۔ بچوں کو لے کر آؤ، نسلوں کو لے کر آؤ، کس میں شریک کرواؤ؟ نماز جماعت میں۔ اب جماعت میں کیا بنایا جاتا ہے؟ آپ کی سائیکولوجی کو صحیح کیا جاتا ہے، آپ کے اندر ایک نظم پیدا کیا جاتا ہے، آپ کے اندر ایک ایسا انسجام پیدا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی معاشرہ ولائی بنے گا۔ یہ سیکھے گا کہاں پر؟ مسجد میں آئے گا، جماعت میں کھڑا ہوگا تو جماعت میں آ کر سیکھے گا۔ پہلی شرط، جماعت کا مطلب اگر نظام ولایت میں رہنے والے ہو تو 10 امام نہیں ہوں گے، ایک وقت میں 10 امام نہیں ہوں گے، 10 رہبر نہیں ہوں گے، 10 لیڈر نہیں ہوں گے۔ اگر شیعی معاشرہ بنانا چاہتے ہو، اگر ولائی معاشرہ بنانا چاہتے ہو، اگر نظام ولایت میں رہنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کسی ایک کو امام بناؤ، کسی ایک کو رہبر بناؤ، کسی ایک کو لیڈر بناؤ۔ فرمایا چنو گے تم، انتخاب تم کرو گے، شرائط وہ بتائیں گے۔ ہاں بھائی امام کون ہونا چاہیے؟ کہ حلال زادہ ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، لولا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، ہاں فصیح الکلام ہونا چاہیے، قرأت اچھی ہونی چاہیے۔ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ امام کی شرائط کیا ہے، اس طرح ہے۔ اب کہا کہ جب کسی کو امام بنا لیا، وہ آگے کھڑا ہوگا، حمد و سورہ وہ پڑھے گا، تم خاموش رہو گے، اللہ سے تیری طرف سے بات وہ کرے گا۔ یہ آگے کھڑا ہوگا، اللہ سے تیری طرف سے بات یہ کرے گا، تم خاموش رہو گے۔ اب یہ بھی نہیں کہ تم گونگے ہو جاؤ،
نہیں، حمد و سورہ وہ پڑھے گا، رکوع کا ذکر تو کرے گا، سجدے کا ذکر تو کرے گا، قنوت میں جو تیرا دل چاہے پڑھے گا، فریڈم ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، تو بھی اپنا پڑھے گا، لیکن کیونکہ حمد و سورہ کلام با خدا کا اختیار تو نے اسے دیا ہے، لہذا وہ کرے گا۔ مطلب جب لیڈروں کو چنو، چننے کے بعد خود باتیں نہ کیا کرو، اختیار اپنے لیڈر کو دیا کرو، یاد ہے، اختیار اپنے لیڈر کو دیا کرو کہ پالیسیز وہ بنائے، اسٹیٹ سے باتیں وہ کرے، سرکار سے باتیں وہ کرے، مسائل کے حل کریے باتیں وہ کرے، تم ایسے کھڑے رہو جیسے جماعت میں کھڑے رہتے ہو۔ اگر وہ آگے جائے تو آگے جاؤ، اگر وہ بیٹھے تو بیٹھو، اگر وہ چلے تو چلو۔ کہا جماعت کی شرط ہے کہ امام سے پہلے نہیں چلنا، ورنہ جماعت سے کیا ہو جاؤ گے۔ یہ نظام ولایت علی کا اعلان کس میں ہو رہا ہے؟ نماز جماعت میں۔ اب فرمایا امام بھی ایسا نہ ہو کہ مامومین کو بھول جائے۔ لیڈر اور عوام کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے کہ نماز جماعت بتاتی ہے۔ فرمایا امام کو دیکھنا چاہیے پیچھے جو قوم کھڑی ہے وہ جوان ہے یا بوڑھی ہے یا تاجر ہیں، اگر تجار ہیں تو جلدی جلدی نماز پڑھائے تاکہ اپنے دکانوں میں جائیں کاروبار کے پیچھے، اگر جوان ہیں تو معتدل نماز پڑھائے، اگر بوڑھے پیچھے کھڑے ہیں جس بوڑھے کو سجدے میں اٹھتے میں بھی 1-آدھا منٹ لگ جاتا ہے تو یہ نہیں کہ یہ اسپیڈ سے آگے بڑھنے لگے، بوڑھا بیچارہ پیچھے رہ جائے۔ یہ امام ہے جس نے عوام کو لے کر چلنا ہے، یہ امام ہے، یہ لیڈر ہے جس نے عوام کا خیال کرنا ہے، ان کے مزاج کو ریڈ کرنا ہے۔ اور عجب ہے نماز جماعت کا قانون کہ اگر 20,000 کی جماعت بھی کھڑی ہو اور امام حالت رکوع میں ہے اور ایک بندہ دوڑا دوڑا پیچھے سے آئے، یا اللہ یا اللہ، امام جماعت تھوڑا سا صبر کرو میں نے جماعت میں شریک ہونا ہے، کہا 20,000 کو روکے گا اس ایک کے لیے، 20,000 کو روکے گا کس کے لیے؟ تاکہ جماعت کا، امت کا ایک فرد کیا ہو جائے، جماعت کے ساتھ مل جائے۔ اور فرمایا یہ نہیں کہ امام کی مرضی میں جو آئے کرے، امام مامومین کا خیال رکھے گا، مامومین امام کا خیال رکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام سے غلطی نہ ہو جائے۔ امام سے مراد امام معاشرہ کہہ رہا ہوں، امام معصوم کی بات نہیں ہو رہی ابھی، کوئی غلطی نہ کر دے۔ مثلا امام جماعت نماز عشاء پڑھا رہا ہے، تیسری رکعت میں تشہد پڑھنا شروع کر دے، پیچھے والے کہیں گے بحول اللہ بحول اللہ، آپ بھول گئے ہیں تیسری رکعت میں تشہد نہیں پڑھنا، چوتھی میں پڑھنا ہے، تو پچھلے اگلوں کا خیال رکھیں گے، آگے والا امام پچھلوں کا خیال رکھے گا۔ یہ ڈیلی آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اگر معاشرہ بنانا چاہتے ہو تو معاشرے میں لیڈرشپ کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک امام معصوم زندہ ہیں یا امام معصوم حاضر ہیں تو اس کی امامت میں معاشرہ چلے گا، لیکن اگر امام معصوم پردے غیب میں چلے گئے تو تم شیعہ کو امام یتیم بنا کر نہیں جا رہے، سسٹم دے کر جا رہے ہیں۔ 500 افراد بھی سوسائٹی میں رہتے ہو تو اپنا کیا بناؤ، لیڈر بناؤ۔ 1 ملین بھی لوگ رہتے ہو تو اپنا کیا بناؤ، لیڈر بناؤ، کیونکہ لیڈر بناؤ گے تو قومیں تم سے ڈریں گی۔ ایک سمپل سا مثال دے رہا ہوں، ایک چھوٹا سا کوئی مرشد ہونا جس کے 10,000 مرید ہوں، یہ ایم پی ایم این اس کے پاس جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، ڈیموکریسی کا سسٹم ہے، کہتے جناب ایک ووٹ دے دو۔ پاکستان میں کسی اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ تقریباً 30%، کچھ کہتے ہیں 25% شیعہ ہیں، حالانکہ میرا اتنا اندازہ نہیں ہے کہ اتنے شیعہ ہوں گے، ہمارے اندازے کے مطابق 20%، 18% شیعہ ہیں، لیکن ریکارڈ میں کہتے ہیں زیادہ ہیں۔ اس کا ریزن ہے، ریکارڈ کہاں سے نکالا؟ مردم شماری تو ہوئی نہیں، اس اعتبار سے ریکارڈ نکالا بینکوں سے، کیونکہ جب زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو شیعہ کہتے ہیں بھائی ہم شہباز شریف کو اپنا اول الامر مانتے ہی نہیں، تو ہم ایسے نکموں کو زکوٰۃ کیسے دیں؟ ہم تو یہاں امام کو دیتے ہیں یا نائب امام کو دیتے ہیں، ہم ایسوں کو زکوٰۃ، ہمارا بھروسہ نہیں ہے، لہذا شیعہ مکتب حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تو اب ریشو کیوں بڑھا؟ کیونکہ کئی ہمارے ایسے بھائی ہیں جو زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، تو اپنے فارم میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، شیعہ ہیں۔ اس کا فائدہ ہوا آپ کو، آپ کی تعداد کیا ہو گئی، بڑھ گئی۔ اب اگر 30 نہیں 20 نہیں، میں نارمل سی بات کروں، اگر کسی قوم کا پرسنٹیج 20% بھی ہے، پاکستان میں 20% شیعہ ہیں، تو قومی اسمبلی میں سیٹیں کتنی ہونی چاہیے؟ ریشو کتنا ہے؟
چلو 15%, 10% جتنا بھی مان لو, تو اتنے پرسنٹیج آپ کا قومی اسمبلی میں ہونا چاہیے. لیکن کتنے ہیں آپ کے قومی اسمبلی میں؟ خیرات میں سیٹ ملنا اور ہے, پرسنٹیج کے اعتبار سے ملنا اور ہے. ہاں, اگر 15% بھی ہو تو قومی اسمبلی میں پرسنٹیج 15 ہونا چاہیے. اگر قومی اسمبلی کی سیٹیں 160 ہیں تو اس کا 15% کون ہونا چاہیے؟ شیعہ ہونا چاہیے. نارمل ہے, ہندو جتنے ہیں, جس کا جتنا پرسنٹیج ہے اتنی نمائندگی قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے. ڈیموکریسی کا سسٹم ہے. لیکن ہماری نہیں. ریزن کیونکہ آپ نظام ولایت پر نہیں ہو, کیونکہ آپ نظام ولایت پر نہیں ہو. نظام ولایت پر نہیں ہو. زبان پر ولایت ولایت کرنا اور ہے, نظم ولایت کہ شیعہ معاشرہ, نظام ولایت والا معاشرہ بغیر رہبر کے سروائیو نہیں کر سکتا. اگر علی کے ماننے والے ہو تو نظام ولایت یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں کسی ایک کو اپنا کیا بناؤ؟ رہبر بناؤ. کسی ایک کو اپنا کیا بناؤ؟ لیڈر بناؤ. اب یہ جو لیڈر بنے گا, مثال دے رہا ہوں, پاکستان میں ایک رہبر ہوتا, آپ کا ایک لیڈر ہوتا, اور کہتے کہ مثلا پاکستان میں 3 کروڑ شیعہ ہیں, 3 کروڑ ووٹ ہے, اور اگر ان میں اطاعت وہی ہوتی جو نماز جماعت میں کی جاتی ہے کہ امام جھکے تو یہ جھکیں, امام اٹھے تو یہ اٹھیں, امام کے کہنے پہ پوری جماعت اٹھے اور بیٹھے. یہ پریکٹس ہے کہ ایک بندہ سجدے میں جاتا ہے 20,000 لوگ پھر سجدے میں جاتے ہیں. ایک بندہ قنوت میں جاتا ہے تو 20,000 لوگ قنوت میں جاتے ہیں. اس کے اشارے پہ جماعت اٹھتی ہے, اس اشارے پہ جماعت بیٹھتی ہے. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ولائی معاشرہ بننا چاہتے ہو تو جماعت دیکھو. کیونکہ ولایت امیر المؤمنین کا اعلان بھی کہاں ہوا؟ جماعت میں ہوا. اگر بچے آئیں گے, پروپر جماعت پڑھیں گے, ان کی بچپن سے ان کا ایک برین بنے گا کہ اس طرح ہم نے اطاعت کرنی ہے, کہ مولانا تھوڑی لمبی نماز پڑھا رہے کہ نہیں صبر کرو, کھڑے رہو, اگر جماعت میں رہنا ہے تو صبر بھی کرنا پڑے گا, امام کے پیچھے چلنا پڑے گا. تو اگر پاکستان میں 2.5 کروڑ ووٹ بھی ہوں شیعوں کے, آپ کا رہبر ایک ہو, آپ کا لیڈر ایک ہو, اور مد مقابل پارٹیوں کو پتا ہو کہ جو ان کا رہبر کہے گا, جو ان کا لیڈر کہے گا, یہ اسی کو ووٹ ڈالیں گے, تو یہ آپ کے رہبروں کے پاؤں میں بیٹھ جائیں اور آفرز دیں کہ جناب 2.5 کروڑ ووٹ دو, جتنی سیٹیں چاہیے لو, جتنی وزارتیں چاہیے لے لو, جو کچھ آپ کو چاہیے بڑی آسانی سے آپ کو مل سکتا ہے. لیکن ان کو بھی پتا ہے جب قوم رہبروں کی مانتی ہی نہیں ہے تو ان سے ووٹ کیسا لینا, ان کے مسائل کیسے حل کرنا. آج ہمارا کوئی بچہ جیل میں چلا جاتا ہے, کوئی مسنگ پرسن میں چلا جاتا ہے, مختلف مسائل اس قوم کے اوپر آتے ہیں. مطلب جہاں پہ 2.5 کروڑ شیعہ ہوں اور پتا چلے کہ 8 لاکھ پارا چناری ہیں اور ان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے, اور کھانا نہیں پہنچ رہا ان تک, دوائی نہیں پہنچ رہی ان تک, پھر افسوس تو کرنا چاہیے نا اپنی موجودیت پر. ہاں, اپنے وجود پہ انسان کو افسوس کرنا چاہیے نا کہ میں 2-2.5 کروڑ کا دعویٰ کروں کہ اتنے پاکستان ملک میں شیعہ رہتے ہیں, لیکن ہم اپنے شیعہ بھائی تک کھانا نہیں پہنچا سکتے. وہ شیعہ جو فلسطین کے لیے تو آواز اٹھائے, یہاں سے وہاں تک ان کی مدد کرے, لیکن اپنے خون, اپنے شیعہ, اپنے ہم عقیدہ لوگوں کی مدد نہ کر سکے, یہ کمزوری ہماری نہیں ہے, کمزوری نظام کی ہے. جب آپ نظام ولایت پہ نہیں چلو گے, جب آپ واحد رہبریت کے نیچے نہیں آؤ گے, اس چیز کو ڈسکلوز کیا امام خمینی نے, فرمایا شیعہ معاشرہ بغیر رہبر کے رہے گا تو یہ معاشرہ کسی کام کا نہیں ہے. انڈیویجولی آپ کتنی بھی محنت کرو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا بد سے بدترین قومیں بھی ہوں, بد سے بدترین ان کے رہبر بھی ہوں, لیکن اگر ایک رہبر پر یونائٹڈ ہو جاتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں. آپ کے سامنے بحیرہ کی مثال ہے, آپ کے سامنے آخانیوں کی مثال ہے. آخان کوئی دودھ سے دھلا ہوا بندہ نہیں تھا, سب کو پتا ہے, فرانس میں رہنے والا, نہ داڑھی نہ مونچھیں, سب کو پتا ہے, شراب و شباب میں ہر چیزوں میں رہتے ہیں, ایک ماڈرن قسم کے سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, لیکن کتنے مضبوط ہیں آخانی آپ دیکھ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ امام ایک کو بنایا, رہبر ایک کو بنایا. اسی طرح بحیروں کو دیکھ لیں, رہبر کیسے بنایا؟ ایک کو بنایا. وہ سیاسی پارٹی ہو, وہ مذہبی جماعت ہو, وہ کوئی خاص ٹولہ ہو, جن کے پاس ایک رہبر ہو اور رہبر کی اطاعت ہو. آج یمنی کامیاب کیوں ہیں؟ کیونکہ یمنیوں نے رہبر ایک کو بنایا. 6 جنگیں یمنی دیکھ چکے ہیں, گاؤں کے گاؤں, بستیوں کی بستیاں ان کی تباہ ہو چکی ہیں, لیکن آج بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں, ایک ہی وجہ سے, کیونکہ ان کا رہبر کون ہے؟ ایک ہے. آج پوری دنیا کا فوکس اس پر ہے, آج خامنئی کو مارا جائے, آج خامنئی کو شہید کیا جائے. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ رہبر چلا جائے گا
تو قوم بٹ جائے گی. جن قوموں میں رہبر نہیں ہوتے وہ قومیں بٹی ہوئی قومیں ہوتی ہیں. جن قوموں میں رہبر ہوتے ہیں وہ قومیں کامیاب ترین قومیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس واحد رہبریت ہو. دوسرا، رہبر مضبوط کیسے ہوگا؟ امیرون فرماتے ہیں اسے بجٹ چاہیے. تو اہل بیت آپ کو نظام خمس دے کر گئے. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو. جب تک پیسہ نہیں دو گے نظام ولایت مضبوط کیسے ہوگا؟ یہ نظم کیسے چلے گا؟ قوموں کے اندر غریب بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، یتیم بھی ہیں. ان سب کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اب ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کو دے رہا ہوں. جو نیٹ ورک آف اہل البیت ہے، یہ نیٹ ورک بغیر مسجد کے چل ہی نہیں سکتا. ولایت علی بغیر نماز کے، بغیر مسجد کے کبھی بھی معاشرے میں آپ کا سروائیول نہیں ہو سکتا. فرمایا خمس دو. آج اگر کوئی آپ کا کوئی رہبر پاکستان میں بن بھی جاتا ہے، ہاں، چھوٹے چھوٹے ذاکروں کے پاس، چھوٹے چھوٹے مولویوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے پروٹوکول، لیکن آپ کے ملک کی قیادتیں جاتی ہیں پیٹرول کے لیے پریشان ہوتی ہیں. نظام کیسے چلے گا؟ فرمایا ہم نے تجھے نظام خمس دیا، اپنی کمائی کا 5واں حصہ، جس کا آدھا سہم امام ہے، آدھا سہم سادات ہے. اب 5 منٹ کے لیے تصور کریں پورے پاکستان کے شیعوں کا لیڈر ایک ہو، اور یہ پوری قوم جب خمس نکالے. اب جب رہبر بنے گا تو اس کے پاس ظاہر ہے تمام مراجع کے اجازے بھی ہوں گے. اب اجازہ رہبر کو اس طرح ملتا ہے کہ جناب آپ 50% جو پاکستان کا خمس آتا ہے آپ اپنی قوم پہ لگاؤ، 50% آپ حوض علمیہ میں بھیج دو تاکہ دوسرے شیعوں پر بھی کیا ہو جائے، خرچ ہو جائے. یہاں تک کہتے ہیں اگر آپ کی قوم میں اتنی ضرورت ہے آپ 70% اپنی قوم پہ کیا کر سکتے ہو، لگا سکتے ہو. 2.5 کروڑ لوگ اگر خمس نکالیں اور سارا پیسہ کس کی طرف جائے؟ رہبر کی طرف جائے. ٹھیک ہے، جو قوم کا لیڈر ہے وہ واحد رہبر ہے. اب یہ معاشرے تک رہبر پیغام کیسے پہنچائے گا؟ فرمایا کہ تمہاری جو مسجدیں ہیں یہ تمہارے سنگر ہیں. تمہاری جو مسجدیں ہیں یہ سمجھو معاشرے کے مضبوط پلر ہیں. اب ہر شہر میں کتنی شیعہ مساجد ہیں اور ایک شہر میں کتنے نماز جمعہ ہوتے ہیں؟ ہر مولانا جو نماز جمعہ پڑھتا ہے منیمم اس کے پاس 500 لوگ ہیں. اگر ایک رہبر ہو وہ سارے امام جمعہ اور جماعتوں کو اپنا نمائندہ بنا دے کہ بھائی آپ جہاں جہاں شہر میں امام جمعہ جماعت ہیں یہ سارے کس کے نمائندے ہیں؟ اس رہبر کے نمائندے ہیں. وہ مولوی کامیاب ہوتا ہے معاشرے میں جس کا ہاتھ مانگنے والا نہ ہو، دینے والا ہو. ٹھیک ہے، لوگوں کا عالم کی طرف رجوع ہونا چاہیے. جو کانسیپٹ اہل بیت نے دیا، 7ویں امام نے اپنے وکیل بنائے. چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں. بصرے میں 2 مومنین میں جھگڑا ہوا. مولا کا وکیل تھا بصرے میں، بلایا ان کو، کیوں لڑ رہے ہو؟ ایک تھا داماد ایک تھا سسر، بیٹی مر گئی. اب جھگڑا اس پہ تھا جو بیٹی کا مال تھا وہ شوہر کہتا تھا میرا ہے، باپ کہتا تھا میرا ہے. آخر میں جھگڑا ہوا، بات بنی 700 درہم پر. داماد مقروض بنا 700 درہم کا. بہت لڑے تو انہوں نے کہا لڑائی کس وجہ سے ہے؟ کہ 700 درہم کی وجہ سے. تو مولا کے وکیل نے کہا کہ میں تجھے 700 درہم دے دیتا ہوں، لڑائی کو یہیں پہ کیا کرو، ختم کرو. ہم پسند نہیں کرتے کہ شیعہ پیسے کی وجہ سے آپس میں لڑیں. اپنی جیب سے دے رہا ہوں، شرط یہ ہے یہاں سے باہر نکلو گے ایک دوسرے کی برائیاں نہیں کرو گے. جب یہ گلے ملے اور باہر نکلنے لگے کہنے لگا یہ 700 درہم میرے نہیں تھے، جعفر صادق کے تھے. مولا نے مجھے دیے ہوئے ہیں کہ اگر معاشرے میں 2 شیعہ آپس میں لڑیں اور پیسے کی وجہ سے لڑیں، پیسہ دے کر ان کے مسئلے کو کیا کرو، حل کر دو. اب مسجد کے مولانا کو ہونا چاہیے مضبوط. پورے محلے کا رجوع کس کی طرف ہونا چاہیے؟ مولانا کی طرف، نہ کہ سیٹھ لوگوں کی طرف، نہ کہ بنگلے والوں کی طرف، نہ کہ بزنس مینوں کی طرف. کس کی طرف رجوع ہونا چاہیے؟ عالم کی طرف. عالم کب مضبوط ہوگا؟ امیر المؤمنین جب تمہارے پاس بجٹ ہوگا. بجٹ کیسے جمع ہوگا؟ جب ساری قوم خمس دے گی اپنے رہبر کو، اور یہ رہبر بجٹ بنائے گا، اور یہ سارا کس کو بھیجے گا؟ پورے ملک میں جہاں جمعے و جماعت کے مولاناز ہیں ان کو بجٹ بھیجے گا کہ جناب آپ پنڈی میں رہتے ہو، آپ کے مطابق کتنے بجٹ کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے جو مسجد کا مولانا ہوتا ہے اس سے محلے کے سارے پرابلمز کا پتہ ہوتا ہے. کس کی بیٹی بیوہ ہے، کس جوان شادی کا مسئلہ ہے، کون بیچارہ بیمار ہے. تو اب یہ سارا رجوع کس کی طرف ہوگا؟ مسجد کے مولانا کی طرف. مولانا کا جیب ہوگا بھرا، کس کے ذریعے سے؟ بجٹ کے ذریعے سے. یہ لوگوں کے مسائل کو کیا کرے گا؟ حل کرے گا. اگر قوم کے رہبر نے کوئی مسئلے کو حل کروانا ہے آسان سے ایک پیغام دے گا، یہ سارے امام جمعہ جماعت تک پیغام پہنچ جائے گا. وہ شیعہ فرد فرد تک مسجد کے لاؤڈ کے ذریعے سے پیغام کو
پہنچایا جائے گا. وہ چاہے شیعوں نے ووٹ کس کو دینا ہے, وہ یکجہتی کس طرح کرنی ہے, وہ کسی فتنے سے بچنا ہے, وہ غالیت سے بچنا ہے, وہ نصیریت سے بچنا ہے, یہ سارا سسٹم اس کو کیا کرے گا, سنبھالے گا. تو اہل بیت ہمیں کیا دے کر گئے, سسٹم دے کر گئے. خمینی صاحب نے یہی سسٹم لاگو کیا. پہلے انہوں نے ایک طاغوت حکومت کو گرایا, پھر ایک حکومت بنائی. آج آغا خامنئی کو حکومت کے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے. شیعہ جتنا خمس دیتے ہیں اسی سے بہت سارا بجٹ بن جاتا ہے. جس قوم کو اہل بیت نے خمس کا سسٹم دیا ہو, جس خمس کے آدھے کا آدھا سیم سادات ہو, کیا اس قوم میں کوئی سید غریب ہونا چاہیے, کوئی سید فقیر ہونا چاہیے؟ لیکن سارے خمس دینے کے بعد بھی فقیر سید بھی ملتے ہیں, بیوائیں بھی ملتی ہیں, تنگ دست بھی ملتے ہیں. اس کا مطلب نظام انہوں نے تو دیا, لیکن ہم نظام پہ صحیح چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب سوال قصور کس کا ہے, وہ ہر انسان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ کہتا ہے میرے ایک ہونے کی دلیل یہ ہے, اگر دو خدا ہوتے تو تجھے کائنات میں فساد نظر آتا. اگر تجھے فساد نظر نہیں آ رہا, سورج اپنی ٹائمنگ پہ آ رہا ہے, چاند اپنے حساب و کتاب سے چل رہا ہے, بادل اپنے حساب و کتاب سے چل رہے, صدیاں گزر گئیں, نظام خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اس کی دلیل ہے کہ کائنات کو چلانے والا ایک خدا ہے. تو اگر ہمیں اپنے اندر فساد نظر آ رہا ہے تو دلیل ہے کہ ہم ایک رہبر کے ماننے والے نہیں ہیں. وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو ایک لیڈرشپ, نظام ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ولائی معاشرہ, ایک ولائی رہبر بناؤ, معاشرے میں نظام اکنامک اور خمس کو مضبوط کرو تاکہ تمہاری قوم کے سارے مسائل کیا ہو جائیں, حل ہو جائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وجل فرجہم. میں کراچی میں تھا, اب مختلف مسائل ہوتے ہیں قوم میں نا, لوگ دھرنا دیتے ہیں. پارا چنار کا مسئلہ تھا, روڈ بند کر دیے, دھرنا دے دیا. اب ظاہر ہے جب آپ دھرنا دیتے ہو, روڈ بند کرتے ہو, کسی نے رپورٹ جانا ہے, کسی نے ہاسپٹل جانا ہے, لوگوں کو تکلیف ملتی ہے, پوچھتے ہیں کس نے دھرنا دیا, کشیوں نے دھرنا دیا. بدنامی کس کی, وقتوں کی بدنامی. سوال ہے اگر دھرنے سے رزلٹ نکلے تو اچھی بات ہے, لیکن آپ دھرنے دو, اس کے نتیجے میں کبھی 2 جوان مارے جائیں, کبھی 4 جوان مارے جائیں, اور رزلٹ آپ کو ذرا برابر نہ نکلے تو دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا قبلہ آپ بتائیے سولوشن کیا ہے. بچے جیلوں میں ہیں, FIRs ہیں, پارا چنار کا مسئلہ ہے, اتنے قومی مسائل ہیں, ہو چکا مسئلہ, حیا کا مسئلہ. میں نے کہا ایک علاج ہے. میں نے کہا کتنے جوان ہو, اگر 20,000 ہو, 30,000 ہو, تو میں نے کہا یہ دھرنے پاکستان کی شاہراہوں پہ نہیں دو, یہ قوم کے اندر جو 3-4 لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کے دروازوں پہ دو. یہ بہترین علاج ہے. قوم کا کوئی بھی مسئلہ ہو, کیونکہ جو نظام ولایت سے ہٹے ہوئے ہیں وہ قوم کو کیا کر رہے ہیں, تباہ و برباد کر رہے ہیں. جس قوم کے اندر واحد لیڈرشپ پیدا نہیں ہونے دے رہے, 3 لیڈرشپیں, 4 لیڈرشپیں, 5 10 لیڈر بنا دو. میں نے کہا تھا اگر پاکستان میں 10 خمینی آ جائیں تب بھی تباہی ہوگی, کیونکہ 10 ہوں گے. ایک خمینی ہوگا تو کامیابی ہوگی. لیڈر کیا بناؤ, ایک بناؤ, قوم اس کی اطاعت کے نیچے آ جائے. اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے, مولویوں کی ذمہ داری ہے. میں نے کہا ان 4-5 مولویوں کے دروازوں پہ جا کے کہیں 10,000, کہیں 5,000, کہیں 8,000 کا دھرنا دو, اور انہیں کہو کہ نظام ولایت علی پہ جمع ہو جاؤ, ایک لیڈرشپ پہ آ جاؤ. پھر ممبر والوں کا کام ہے, پھر مسجد کے مولانا کا کام ہے کہ قوم کو اس لیڈرشپ پہ کیا کرے, جمع کرے. امام خمینی کی لیڈرشپ پہ کس نے جمع کیا, ایران کے خطیبوں نے جمع. آغا خامنئی ون آف دا بیسٹ اسپیکرز تھے, بہترین خطیب تھے ایران میں. آئے دستغیب بہترین خطیب تھے. آیت اللہ مصباح بہترین ٹیچر تھے. آغائے حسن زاد عاملی, آغائے جواد عاملی, یہ بہترین خطبہ میں شمار ہوتا تھا. انہوں نے قوموں کو واحد لیڈرشپ کے نیچے کیا کیا, جمع کیا, تبھی وہ قوم کامیاب ہوئی. آج سب سے زیادہ آپ جائیے تہران میں, مختلف شہروں میں کوشش کی جاتی ہے لیڈرشپ کو ختم کیا جائے, لیڈرشپ ختم کیا جائے. اب لیڈرشپ کو ختم کیسے کیا جاتا ہے, مورل ویلیوز کو خراب کر کر, مطلب ایسی گندی باتیں کرتے ہیں, کیریکٹر ایسوسیشن کرتے ہیں. کیونکہ قوم کے دل میں اگر لیڈر کی عزت ختم ہو گئی تو اس کی اطاعت کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. امیر المومنین کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ علی کی عزت ہمارے سینوں میں ہے. تو پہلے لیڈر بناؤ, پھر اس کی عزت کرنا سیکھو, پھر اس کی اطاعت کرنا سیکھو. واللہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرانے کی صلاحیت
نہیں رکھتی. لبنان دیکھو سید حسن نصر اللہ ایک لیڈر تھا, یہ قوم کامیاب تھی. یمن دیکھو لیڈر ایک تھا, یہ قوم کامیاب تھی. ایران دیکھو لیڈر ایک ہے, یہ قوم کامیاب ہے. چھوٹی سی مثال دوں, بلتستان. آپ کے پنجاب پہ کسی مولوی پہ ایف آئی آر کٹے, ایف آئی آر اگر صحیح کٹے تو وہ مولوی ہو یا غیر مولوی ہو اسے قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جو آپ دیکھتے ہیں سیاسی ایف آئی آرز ہیں یا مذہبی ایف آئی آرز ہیں, کسی ٹولے کے زور پہ زبردستی پہ کاٹی جاتی ہے, یہاں پہ بڑی آسانی سے آپ کا مولانا مسجد میں بھی ہوگا, پولیس کان سے پکڑ کے لے کر چلی جائے گی. یہ جرت کسی کو بلتستان میں نہیں ہوئی, ہاں کسی کو نہیں ہوئی. سخت ترین ایف آئی آریں کاٹی, سخت ترین جلوس نکلے کہ اس مولوی کو پکڑو. لیکن بلتستان میں کسی کی جرت ہے کہ کسی عالم کے گریباں میں ہاتھ ڈالے. دلیل کیونکہ بلتستان میں لیڈرشپ ایک ہے, ایک لیڈرشپ ہے. آپ جمعہ دیکھو بلتستان کا, عالم ایک اعلان کرتا ہے, مجال قوم اس کی بات کو نہ مانے. جہاں لیڈرشپ ایک ہوتی ہے وہاں آپ کا عالم بھی مضبوط ہوتا ہے, وہاں آپ کی قوم بھی کیا ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے. یہ نظام امیر المومنین ہے جس کی ٹریننگ کہاں دی جاتی ہے, نماز میں دی جاتی ہے. نماز میں آئیں گے بچوں میں نظم پیدا ہوگا, بچوں میں ضبط پیدا ہوگا. آپ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو دیکھیے, جب دریا میں تیرتی ہیں تو بڑے بڑے ویلز آتے ہیں, ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ چھوٹی مچھلیاں جب مل کے تیرتی ہیں تو ایسے لگتا ہے بہت بڑی مچھلی ہے. پرندوں کو دیکھیں جب آسمان میں پرواز کرتے ہیں تو مل کے پرواز کرتے ہیں, نظم بھی ہوتا ہے, رعب بھی ہوتا ہے, ایک دہشت بھی پیدا کرتے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال عاشورہ کا جلوس ہے. جب آپ لوگ مل کے چلتے ہو تو دنیا واقعاً آپ کی طاقت کو بھی محسوس کرتی ہے, آپ کی ہمت اور حوصلے کو بھی محسوس کرتی ہے. تو نظام تشیع, نظام ولایت کو اگر سیکھنا ہے تو نماز کے ذریعے سے سیکھنا ہے. اور نماز یہ سکھاتی ہے کہ نماز چلانے کے لیے امام ایک ہونا چاہیے, اور اگر اس کو امام تم نے بنا لیا, معاشرے کا لیڈر بنا دیا. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر کسی سفر پہ بھی جا رہے ہو, 40 لوگ ہو, تو کسی ایک کو اپنا کیا بناؤ, لیڈر بناؤ. ان گھروں میں سکون رہتا ہے جس میں ایک لیڈر رہتا ہے, ان معاشروں میں سکون رہتا ہے جن میں لیڈر ایک رہتا ہے. جہاں لیڈرشپ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے معاشرہ تزلزل کا شکار ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. افسوس ہے بس ہماری قوم میں کافی عرصے تک واحد لیڈرشپ رہی, لیکن بعض احمقوں نے, بعض نادانوں نے اس بہترین نظام کو, زکوٰۃ کس نے منوائی تھی, ایک لیڈرشپ تھی نا, قوم نے اپنے مسائل کو منوا لیا. آج آپ کسی چیز کو منوا نہیں پاؤ گے کیونکہ لیڈرشپ ایک نہیں ہے. بصیرت نہ ہو, عقل نہ ہو, صحیح سے اہل بیت کے سسٹم کو کسی نے اسٹڈی نہ کیا ہو. حکومتوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے, بجٹ. آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کشکول لے کے, کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ کو اہل بیت نے کسی کا محتاج بنایا ہی نہیں. ہر بندہ اپنے مال سے 5% اگر نکالے گا, وہ پیسہ لیڈر کے پاس جائے گا, اس سے سارے قوم کے مسائل کیا ہوتے رہیں گے, حل ہوتے رہیں گے. اسکول آپ کے بنیں گے, یونیورسٹی آپ کی بنیں گی, ہر چیز آپ کی بن جائے گی, کیونکہ آپ کے پاس نیٹ ورک ہے. نیٹ ورک وہ مساجد ہے. ہر مسجد میں جو مولانا بیٹھا اس کے پاس 500 لوگ ہیں. آپ نے صرف مسجد کے مولاناز کا نیٹ ورک بنانا ہے, لیڈرشپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, اکنومک کا سسٹم بنانا ہے جو خمس کا سسٹم ہے. قوم اپنے مال سے پیسہ دے گی, لیڈر کے پاس جائے گا, وہ پھر پوری قوم کے اندر لگ جائے گا. لیکن اگر انڈیویجول مولاناز کام کرے اس کو کوئی فائدہ نہیں. ایک مولانا انڈیویجول ہو کے بہت بڑا مدرسہ بنا دے, مر جائے گا, سسٹم بیٹھ جائے گا. کیونکہ فرد سسٹم نہیں ہوتا, فرد کے جانے سے اس کا سسٹم گر جاتا ہے, لیکن سسٹم ہمیشہ باقی رہتے ہیں. نظام ولایت کس کا نام ہے, سسٹم کا نام. ایک لیڈر دنیا سے چلا گیا, فوراً امام جماعت کے لیے دوسرے کو کھڑا کر دو. ہاں, جماعت ٹوٹنی نہیں چاہیے. عجیب فلسفہ نماز ہے. مولانا نماز پڑھا, اچانک اٹیک آ گیا, کہ فوراً اس کو سائڈ پہ کرو, دوسرا بندہ اس کی جگہ پہ کیا ہو جائے, کھڑا ہو جائے. جماعت ٹوٹنی نہیں چاہیے. مولا علی کے سر پہ ضربت لگی, نماز جماعت کو امام حسن نے اسی وقت کیا کر دیا, کنٹینیو کر دیا. جماعت ٹوٹنی نہیں چاہیے, تمہاری لیڈرشپ ٹوٹنی نہیں چاہیے. ایک رات میں اسرائیل نے ایران کی دا ٹاپ لیڈرشپ, دا ہیڈ آف دا انٹیلیجنس, دا ہیڈ آف دا پولیس, ساری لیڈرشپ کو کیا کر دیا, ختم کر دیا. ود ان ہاف این آور آغا خامنئی نے پھر نئی لیڈرشپ کو کیا کر دیا, ریپلیس کر دیا. فرمایا یہ نظام ولایت ہے, لیڈرشپ رکنی نہیں چاہیے. خدا نخواستہ آغا خامنئی کو کچھ ہو جاتا ہے, آپ ود ان ہاف آور دیکھیں گے کہ فوراً ایک نئی لیڈرشپ سامنے کیا ہو جائے گی, کھڑی ہو جائے گی. حسن نصر اللہ شہید ہوئے, دوسرے آئے, وہ شہید ہوئے,
तीसरे आ गए। लीडरशिप पे हमेशा क्या रहती हैं? ये निज़ाम विलायत अहले बैत अलैहिस्सलातो वस्सलाम है। एक इमाम जाएगा, दूसरा इमाम आएगा, इमाम गैबत में होंगे, फरमा साइन लिनफ्स से, अपने दरमियां अपने अंदर से किसी साले को चुनो, किसी बेहतरीन फर्द को चुनो कि जब तक इमाम का ज़हूर हो जाए ये मुआशरे को लीड करे, और जब इमाम आ जाए तो सारी लीडरशिप किसके हाथ में चली जाए? फर्जंद ज़हरा इमाम ज़माना के हाथ में। तो मौला आएंगे, मैंने कोई सिस्टम बनाया तो हो, जब सिस्टम होगा ही नहीं तो मैं इमाम की मदद कैसे कर पाऊंगा? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वअज्जिल फरजहुम, अक़ल अमीरुल मोमिनीन के लिए कहा गया कि इमाम की मिसाल ऐसे है जैसे बदन में सर, हाँ, द हेड ऑफ द सोसाइटी। छठे इमाम का एक शागिर्द था, किसी ने कहा कि मैं इमामत का कायल नहीं हूँ। उन्होंने बड़ी प्यारी दलील दी, अक़लाना दलील दी। कहा देखो अपने बदन को देखो, अल्लाह के निज़ाम को देखो। इस बदन में हाथ हैं, ज़बान है, कान हैं, आँखें हैं, पाँव हैं, टांगे हैं, का सब कुछ है? हाँ है। कहा कि इस पूरे बदन को कौन कंट्रोल करता है? हाँ, पूरे बदन को कौन इसको चलाता है? का अक़ल। अक़ल इस बदन को नज़म देती है। इस वक्त मैं तकरीर भी कर रहा हूं, ज़बान भी चल रही है, कलाम भी हो रहा है, हाथ भी चल रहे हैं, आंखों से देख भी रहा हूं। और कहा कि जिसमें अक़ल न हो उसे क्या कहते हैं? दीवाना, पागल। बैठेगा अचानक इधर कूदेगा उधर कूदेगा, चीजें इधर फेंकेगा, कभी हाथ इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कभी नाचेगा कभी बैठेगा कभी रोएगा। दुनिया कहेगी क्या हुआ इसको? अक़ल नहीं है इसमें। हाथ तो अपनी जगह हैं, आंखें तो हैं, जबान तो है, बदन, हर चीज उसके पास है जो आपके पास है। लेकिन जब इसके आज़ा में ताअदुल नहीं होगा कि हाथ इधर जा रहा होगा, जबान इधर जा रही होगी, कभी उछलेगा कभी कूदेगा, तो दुनिया क्या कहेगी? इसमें अक़ल नहीं है। अक़ल कौन है? फरमाया अक़ल बदन का इमाम है, कि बदन को नज़्म देता है कि कब उठना है कब चलना है। ये सारे आज़ा को मिलकर जुलकर मुआशरे में चलाता है, तब जाके ये अक़लमंद बनता है। तो अगर बदन में इमाम नहीं तो इसको दीवाना बोला जाता है, अगर मुआशरे में इमाम नहीं तो इन लोगों को दीवाना बोला जाएगा। अपनी मर्जी से कोई दीवार पे सर मारेगा, अपनी मर्जी से कोई कार्रवाई करेगा, अपनी मर्जी से कोई गलत काम करेगा, तो ये दीवाने मुआशरे हैं जिनमें लीडर नहीं होता। जिन मुआशरों में बदन में लीडर इमाम है, मुआशरे में लीडर इमाम है, अपने लिए किसी को क्या बनाओ? इमाम बनाओ। जब तक इमाम नहीं बनाओगे, रहबर नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारा मुआशरा सरवाइव नहीं कर सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तभी कहा अस्सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिन का क्या है? मिराज है। नमाज में शुक्र भी है, नमाज में उन्स भी है, नमाज में विलायत भी है, नमाज में मुआशरे को किस तरह चलाया जाए उसका हुनर भी है। अब बच्चों को छोटी सी नमाज शुक्र, फिर जाऊं करबला की तरफ, कि जब नमाज पढ़ो तो अक्सर बच्चे कहते हैं क्यों पढ़ूं? एक तो विलायत का निज़ाम, फुरादा नमाज पढ़ूं उसमें तो विलायत नहीं, अकेला पढ़ रहा हूं। अब नमाज का फ़लसफ़ा एक है शुक्र, कि मैं इसलिए पढ़ता हूं ताकि खुदा का क्या अदा करूं? शुक्रिया अदा करूं। खुदा ने इतनी नेमतें दी हैं, माल की, दौलत की, सेहत की, औलाद की, शुक्र अदा करूं। अब छोटे से शुक्रिया आपको बता दूं ताकि घर में जाएं तो अपने बच्चों को आप समझा सकें। अपने हाथ को देखिए, हाथ के पिछले हिस्से को आप देखते हैं कि जो उंगलियों के ऊपर का हिस्सा है, इसमें आधा ग्राम 1.5 ग्राम खाल एक्स्ट्रा है। 5 मिनट के लिए सोचो, खुदा ये एक्स्ट्रा खाल न देता, हम में से कोई भी अपने हाथ को बंद न कर पाता। लेकिन खुदा ने यही खाल यहां नहीं दी, क्योंकि इसने बंद नहीं होना। आधा ग्राम भी खाल आगे नहीं दी, लेकिन पिछली आप उंगलियों पर ऊपर खाल दी है, क्योंकि उंगलियों ने क्या होना है? बंद होना है। 2 मिनट के लिए अपने बच्चे को बेटा ये तसव्वुर करो, ये अंगूठा तुम्हारा नहीं, इसको ऐसे कर दो। अब हम तुझे आधा घंटा देते हैं, अंगूठा बंद करो और अपनी कमीज का बटन बंद करके दिखाओ। अंगूठा ना हो तो बटन बंद करना इंसान के लिए क्या है? मुश्किल है। खातून के लिए सालन बनाना क्या है? मुश्किल है। किसी चीज को बेवजह उसने नहीं दिया, हर चीज को सोच समझ के परवरदिगार आलम ने दिया है।
فرمایا 5 منٹ کے لیے سوچو، بچہ پیدا ہوتا اس کے دانت ہوتے تو ماں کے لیے عذاب بن جاتا۔ مولا فرماتے 5 منٹ کے لیے سوچو، اگر پیدا ہوتا ہی عقل مند ہوتا شرم سے مر جاتا جب اپنے کپڑوں کو نجس کرتا۔ بڑا آدمی کپڑے نجس کر لے کتنا شرمندہ ہوتا ہے، بچہ کپڑا خراب بھی کر رہا ہوتا ہے پھر بھی مسکرا رہا ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے کیونکہ اللہ نے عقل نہیں دی، خدا نہیں چاہتا تھا یہ بچپنے میں کیا ہو، شرمندہ ہو۔ جب اس کو عقل دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے سوچ سمجھ کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ساری وٹامنز چاہیے اور خدا نے ساری وٹامنز ماں کے دودھ کے اندر رکھ دی ہیں۔ یہ ہے سجدہ شکر، یہ ہے نماز شکر کہ تم نے خدا کا کیا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ ذرا سوچو، منہ کے پانی کو میٹھا بنایا، آنکھ کے پانی کو نمکین بنایا۔ اگر منہ کا پانی نمکین ہوتا تو انسان کیا ہوتا، منہ خشک ہو جاتا۔ اگر آنکھ کا پانی میٹھا ہوتا تو آنکھیں خشک ہو جاتی، کیونکہ آنکھ کے اندر چربی ہے۔ جس طرح کسی چیز کو سرکے میں رکھا جاتا ہے خراب نہ ہو، چربی کے لیے ضروری ہے کہ نمک والی چیز میں رکھا جائے تاکہ خراب نہ ہو۔ اس نے تیری آنکھوں کو کیا بنایا، نمکین بنایا۔ اور منہ میں پانی تو دیا لیکن بڑا برابر سے دیا، اتنا زیادہ بھی نہ دیا کہ تیرے منہ سے جھاگ گرتی رہے، اتنا دیا جس کی منہ میں جتنے پانی کی کیا تھی، ضرورت تھی۔ ہر چیز کو اس نے حساب و کتاب سے رکھا، ہر چیز کو اس نے ترتیب سے بنایا۔ تو یہ کون سا سجدہ ہے، یہ کون سی نماز ہے، نماز شکر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ خدا تو نے اتنا ترتیب کے ساتھ مجھے بدن دیا، تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ خدا کہ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو مختلف رنگوں میں بنا کے نکالتا ہے، خاک کا رنگ بھی وہی ہے، پانی کا رنگ بھی وہی ہے، لیکن ایک دانہ ڈالو تو کوئی پھل لال بن کے نکلتا ہے، کوئی پیلا بن کے نکلتا ہے، کوئی میٹھا بن کے نکلتا ہے، کوئی کھٹا بن کے نکلتا ہے۔ تو یہ کون سی نماز ہے، نماز شکر ہے۔ فرمایا لاکھ سجدے شکر کرو پھر بھی انسان کے لیے کم ہے جتنی خدا نے انسان کو نعمتیں دی ہیں۔ ہمارے استاد کہتے تھے اگر کان فلیٹ ہوتے، جیسے آپ نے گدھے کے کان دیکھے ہیں، جانوروں کے کان دیکھے ہیں، سیدھے سیدھے ہوتے ہیں، انسان کے کانوں میں کروٹیں ہیں کہ اگر کان فلیٹ ہوتے تجھے آواز تو آتی پر پتہ نہ لگتا آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ کانوں کی جو کروٹیں ہیں تجھے بتاتے ہیں کہ آواز لیفٹ سے آ رہی ہے یا رائٹ سے آ رہی ہے۔ ہر چیز کو خدا نے کس چیز سے بنایا، حساب و کتاب سے بنایا۔ اب یہ چیزیں انسان ذہن میں رکھے، اتنا بہترین نظم اور ضبط خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیا۔ ہمیں سسٹم دیا گیا ہے، ہم سسٹم پہ عمل نہیں کرتے۔ مولانا فلاں ذاکر نے یہ پڑھ دیا، فلاں مولوی نے یہ پڑھ دیا، بھائی ایک رہبر اوپر ہوتا تو 4 ڈنڈے بھی مارتا، ان کو کان سے پکڑ کے سیدھا بھی کرتا، قوم میں اطاعت ہوتی بول دیتا اس کو کوئی سنے نہ کیوں غلط باتیں کرتا ہے۔ لیکن آج کیا ہے، جب قوموں میں رہبریت لیڈرشپ نہیں ہوتی تو 2 ٹکے کے لوگ کیا بن جاتے ہیں، رہبر بھی بن جاتے ہیں، 4 فالوونگ حاصل کر کے کیا بن جاتے ہیں، لیڈر بھی بن جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جس قوم میں رہبریت ہو پھر وہ رہبر کسی مالک اشتر کو قوم کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، کسی ابو ذر غفاری کو قوم کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ تو اگر ہمارے چند مولانا حضرات اس چیز پہ راضی ہو جائیں اور قوم میں ایک واحد لیڈرشپ، کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ قوم کو بھائی بکریاں بھی جاتی ہیں تو ایک چرواہا ہوتا ہے، بکریاں بھی ہو نا، 1000 بکریاں ساتھ چلتی ہیں تو کوئی درندہ ان پہ اٹیک نہیں کرتا، لیکن بکری جب اکیلی ہو جاتی ہے 10 درندے اس کو چیرتے بھی ہیں پھاڑتے بھی ہیں۔ یہاں جو ہمیں چیرا اور پھاڑا جا رہا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ایک واحد چرواہا نہیں ہے۔ اگر وحدت کی طرف آتے بھی ہیں تو 4-5 اور آ جاتے ہیں تاکہ قوم میں کیا پیدا کرتے ہیں، فساد اور جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جب تک قوم کے بڑے آپس میں نہ بیٹھیں، ایک لیڈرشپ قائم نہ کریں، قوم کے اندر جتنا فساد ہوگا وہ خواتین میں، وہ بچوں میں، وہ جوانوں میں، وہ خمس کی صحیح تقسیم نہیں ہوگی۔ اور اس صحیح تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی غریب گناہ میں پڑتا ہے، اگر کوئی جوان گناہ میں پڑتا ہے، یہ سارے قوم کے گناہ، جن کی جانیں چلی جاتی ہیں، جن کو کاٹا جاتا ہے، جن کو راستے روک کر گولیاں ماری جاتی ہیں، یہ سارے گناہ پھر ان لوگوں کے سر پر ہوں گے جنہوں نے قوم میں واحد لیڈرشپ پیدا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، بات بھی نہیں کی۔ ہر بندہ اپنی جگہ پہ خوش ہے کہ جناب مجھے تو میری روزی مل رہی ہے، لیکن قوم جانے اور قوم کا کام جانے، یہ امیر المومنین کا کردار نہیں ہے۔ امیر المومنین نے سختیاں کاٹیں، محنتیں کاٹیں۔ وہ جنگ صفین والے، صفین نتیجہ ہے کس چیز کا، کہ قوم علی پہ جمع نہیں ہوئی۔ اگر صفین والے امیر المومنین پہ جمع ہو جاتے
یہ جنگ صفین مولا علی جیتی ہوئی جنگ تھی جو ہاتھوں سے نکل گئی. کربلا نتیجہ ہے کہ قوم حسین پہ جمع نہیں ہوئی. اگر قوم حسین پہ جمع ہو جاتی کبھی مولا کا سر نہ کٹتا، نوک نیزہ پہ نہ جاتا. اگر قوم مولا حسین پہ جمع ہو جاتی کبھی سیدہ زینب کی چادر نہ لوٹتی. عبرت لو کربلا سے. اگر واحد لیڈرشپ پہ جمع نہیں ہوگے تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو کربلا میں ظلم ہوا تھا اور ہو رہا ہے. فلسطین میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ امت مسلمہ میں واحد لیڈرشپ نہیں ہے. پارا چنار میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں واحد لیڈرشپ نہیں ہے. کوئٹہ میں لوگ کیوں مارے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں واحد لیڈرشپ نہیں ہے. جب تک واحد لیڈرشپ نہیں ہوگی وہ یہ جوانوں کی انرجی ضائع ہو رہی ہے، تنظیمی سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے. پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی شیعہ جوان، شیعہ تنظیمی سسٹم، سارے سسٹم تباہی اور بربادی کی طرف آگے بڑھے کیونکہ ہمارے یہاں واحد لیڈرشپ نہیں تھی. یہ برٹن کا رول ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول. لوگوں کو ڈیوائیڈ کرو پھر ان کے اوپر کیا کرو؟ حکومت کرو. حسین نام ہے دلوں کو جوڑنے کا. کتنی محنت ہے ابا عبداللہ کی کہ ہم قوم کو توڑ رہے ہیں، حسین فرش عزا پہ بلا کر مومنوں کو ملا رہے ہیں. کبھی اربعین پہ بلا کے تمہیں دکھا رہے ہیں دیکھ اپنی طاقت. جب تو واحد ہو جاتا ہے تو دنیا رش کھاتی ہے تمہارے اوپر. اور جب نظم، ماتم نظم کا نام ہے نا، 7 ہاتھ اٹھتا ہے پھر سینے پہ آتا ہے. یہ کیا ہے؟ نظم اور ضبط ہے. تمہاری ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے؟ نظم اور ضبط ہونا چاہیے. تب جا کے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی. دلوں کو کربلا لے جائیں. سلام کرے ان ہستیوں پہ. کل غازی عباس کے مصائب پڑھے، آج ایک چھوٹا سا واقعہ سنو غازی کا. کتنی اطاعت تھی. کربلا اطاعت کا نام ہے. اور اگر روایات اور حدیث میں بھی نہ ہونا، عقل کا تقاضا ہے. عقل کا تقاضا ہے. آپ کا سیاسی سسٹم بھی درہم برہم ہوتا ہے جب مضبوط لیڈرشپ نہیں ہوتی. ایک نظام کائنات ہے. لیڈرشپ آپ کے اندر واحد، خدا ایک، لیڈر ایک، معاشرے کو چلانے والا ایک. گھر کے اندر الرجال قوامون علی النساء، خدا نے مرد کو لیڈرشپ دی تاکہ وہ گھر کو چلائے. لیڈرشپ ایک ہوگی تو گھر بھی چلے گا، ہر چیز آباد رہے گی. فرماتے 2 محرم لشکر یزید ابن سعد نے غازی عباس سے پیسہ لا رہے، لشکر امام حسین ہے، آگے بڑھے. کہا ہمیں آرڈر ہے کہ خیمے ہٹا دیے جائیں. کیونکہ پہلے خیمے لگائے تھے انہوں نے پانی کے کنارے، کسی کو پیاس لگے تو پانی پیے. کا آرڈر اور حکم ہے کہ خیمے کیا کیے جائیں؟ ہٹا دیے جائیں. یہ کہنا تھا کہ نہیں ہٹائیں گے تو لشکر یزید نے کہا ہم آئیں گے اور سارے خیمے اکھاڑ دیں گے. کہتے ہیں حضرت عباس نے یہ سنا، غازی عباس کو جلال آیا. تاریخ کربلا لکھتی اتنا جلال تھا کہ حضرت عباس نے اپنی تلوار نکالی. تلوار نکالنے کے بعد خط کھینچی. کہا اگر کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھائے. خیمے تو دور کہ آپ سیدانیوں کے خیموں تک پہنچو گے. کہا اتنا جلال، اتنی ابوت کہ ایک بھی لشکر یزید کا فرد آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر رہا تھا. کہا میں کھڑا ہوں، ہے کسی میں جرت اس لائن کو پار کر کے دکھائے. فضا کہتی ہیں کہ امام حسین سیدہ زینب کے خیمے میں آئے. بی بی کا نام ہے شریکت الحسین، شریک غم، شریک کربلا، ہر چیز وہ شریک ہیں جناب زینب کبریٰ. بھائی کو دیکھا کہ برادر بہن قربان جائے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ فرمایا زینب تو نے سنا نہیں، عباس نے خط کھینچی ہے. کہا جی حسین سنا ہے، مجھے فخر ہے اپنے غازی پہ. عباس کے ہوتے ہوئے کس میں ضرورت کہ ہمارے خیموں تک آ جائے؟ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا جی بہن زینب میں جانتا ہوں عباس کے ہوتے ہوئے خیموں تک کوئی آ نہیں سکتا، لیکن زینب میں اس وقت جنگ نہیں چاہتا. میرا دل ہے کہ خیمے ہم ہٹا دیں، کسی اور جگہ پہ لگا دیں. تو بی بی نے فرمایا کہ حسین بھیا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ عباس کو اشارہ دیں، وہ فوراً خیمے ہٹائے گا. کہ عباس نے آج تک آپ کو نہ بولا؟ آپ کا اشارہ کافی ہوتا ہے. عباس وہی کرتے ہیں کہ زینب میں بھی جانتا ہوں جو کہوں گا کریں گے، لیکن مجھے خوف ہے کہیں میرے شیر کا دل ٹوٹ نہ جائے، لہذا میں نہیں کہوں گا. زینب حسین کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ زینب یاد ہے حسن کے جنازے کو لے کر جا رہے تھے، ظالموں نے تیروں کی بارش کر دی تھی، میرے غازی کو اتنا جلال تھا، تلوار نکالی کہ مولا ابھی اجازت دیں.
لشکر والوں کو قلع کما کر دیتا ہوں. میں نے عباس کے ہاتھ کو تھاما. میں نے کہا عباس یہاں نہیں, ہم جنگ کربلا میں کریں گے. چپ ہو گئے. جی میرے مولا. کہ زینب مدینے میں جب والی نے بلایا تھا بہترامی کی, عباس نے آواز کو سن لیا, دوڑے دوڑے دربار میں. کہ مولا ابھی کہو سر قلم کر کے قدموں میں ڈال دوں. میں نے پھر روکا. میں نے کہا عباس ابھی نہیں, جنگ کربلا میں کریں گے. کہ زینب یاد ہے ہور نے جب راستہ روکا تھا, لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا, عباس کو اتنا جلال آیا, تلوار نکالی کہ مولا جنگ ابھی شروع کرتے ہیں. میں نے کہا عباس ابھی نہیں, کربلا. کہا زینب اب کیا کہوں, اب تو کربلا بھی آ گئی. کیا کہہ کر اپنے شعر کو روکوں گا؟ بولیں گے نہیں مولا اب تو کربلا آ گئی. تو سیدہ نے فرمایا کہ حسین بھیا آپ پریشان نہ ہو, میں عباس سے بات کرتی ہوں. مولا حسین چلے گئے. فضا کو کہا ذرا میرے قمر بنی ہاشم کو تو بلانا, میرے عباس کو تو ذرا بلانا. فضا کہتی ہے وہیں سے میں نے آواز دی غازی عباس کہ تیور یہ تھے کہ آنکھوں میں خون جمع تھا, آستینوں کو پلٹا ہوا تھا, تلوار نکالی ہوئی تھی, جبیں پہ پسینہ تھا, جیسے اشارہ ہوا کہ کوئی حرم سے بلا رہا ہے. آہستہ آہستہ آئے اور مجھ سے کہا جی اما فضا. میں نے کہا علی کی بیٹی زینب بلا رہی ہیں. کیا تھا ادب غازی عباس کہ جیسے سنا نا کہ بہن بلا رہی ہیں, کہ جلدی جلدی سے آستینوں کو سیدھا کرنا شروع کر دیا. اپنے ہاتھ سے ماتھے کے پسینے کو پوچھا, خیمے کے باہر کھڑے ہوئے تلوار کو نیام میں ڈالا. تھوڑی دیر کھڑے ہوئے کہ جو جاہ و جلال تھا, جو غیظ و غضب تھا وہ بیٹھ جائے. جب بیٹھ گیا اذن مانگا, اجازت ملی. فضا کہتی ہیں ایسے زینب کے سامنے بیٹھے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے بیٹھ گیا. جی آقا زادی. عباس سنا ہے خط کھینچی ہے, دشمن کو للکارا ہے. کہ جی بی بی میرے ہوتے ہوئے کس کی جرت خیموں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے, جب تک میں زندہ ہوں بی بی کوئی آگے نہیں آئے گا. عباس میں جانتی ہوں تیرا بھی غرور ہے, تم نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے خط کوئی پار نہیں کر سکتا. عباس جانتی ہوں, لیکن عباس ایک بات تو سنو, حسین چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دیں, لیکن تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. عباس تو خیمے میں بیٹھا رہے, تجھے دشمن کے سامنے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہیں کوئی تمہیں تانے نہ دے گا عباس تو نے خط کھینچی تھی, کہ تو یہیں بیٹھ جا. عباس میں علی اکبر کو بھیج دیتی ہوں, میں اون و محمد کو بھیجتی ہوں, خط بھی مٹائیں گے, خیمے بھی ہٹائیں گے, آپ کو سامنا کرنا نہیں پڑے گا. کہتے خاموش ہو کے حضرت عباس سن رہے تھے. عباس آپ کو شرمندہ ہونا نہیں پڑے گا, آپ کو دشمن کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. اکبر جائے گا خط مٹائے گا, اکبر جائے گا خیموں کو ہٹائے گا. کہ اتنا سننا تھا. جب باتیں ختم ہوئیں تو غازی عباس کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد کہا آقا زادی عباس ہوتا کون ہے؟ میرا غرور, مجھے سامنا کرنا پڑے گا. اگر میرے حسین کا یہ کہنا ہے خود جاؤں گا اپنے ہاتھوں سے خط مٹاؤں گا, خیمے خود ہٹاؤں گا. اگر میرا آقا اس میں راضی ہے, میں عباس بھی اس پر کیا ہوں, راضی ہوں. یہ ہے اطاعت امام. تب جا کے کربلا میں کوئی عباس بنتا ہے. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح, میرا سلام ہو عبد صالح المطیع للہ ولامر مولا, جو اللہ کا اطاعت گزار تھا اور اپنے مولا کے امر کا اطاعت گزار تھا. جب عباسی معاشرے بنتے ہیں ان معاشروں میں مخالفت نہیں ہوتی, اطاعت ولی امر مسلمین ہوتی ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں. آج خدا کو ان دو کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ بھی دیں, آج خدا کو رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ بھی دیں, آج خدا کو علی اکبر کے سینے میں لگی ہوئی برچھی کا واسطہ بھی دیں. فرمایا اگر ان دنوں میں کوئی بخشا نہ گیا تو پھر ہے پھر وہ کب بخشا جائے گا. تبھی فرمایا جب بھی مجلس حسین میں آؤ یہ تصور کر کے آؤ کہ تیرے زندگی کی آخری مجلس ہے. ایسے سلام کرو جیسے زینب نے کیا. السلام علی
الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد سب مل کے السلام علی وعلى علي ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب سب مل کے السلام علی وعلى علي ابن آواز صحیح کریں سب مل کے وعلى اولاد وعلى اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ 40 سال خون روتے رہے جب کسی جوان کی شادی میں جاتے کہتے ہائے میرا علی اکبر جب کسی چھوٹی بچی کو دیکھتے کہتے ہائے میری سکینہ وضو کرتے نگاہ پانی پہ پڑتی کہتے ہائے کربلا کی پیاس میرا پیاسا بابا بازار میں جاتے کسی کسائی کے دکان پہ گوشت نظر آتا زمین پہ بیٹھتے کہتے ہائے میرا قاسم ہائے میرے چچا عباس کسی نے عرض کی مولا اتنا روتے ہیں شہادت تو آپ کا ورثہ ہے پھر آپ کو رونا تو نہیں چاہیے فرمایا تو صحیح کہہ رہا ہے شہادت میرا ورثہ ہے لیکن یہ بتا یعقوب کا ہے کہ یوسف مارا گیا صرف یعقوب نے قمیص یوسف پہ خون دیکھا تھا اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی لیکن میری نظروں کے سامنے میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگی میرے 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے میں تیر مارا گیا میرے چچا عباس کے بازو کاٹے گئے لیکن تو سچ کہہ رہا ہے شہادت میرا ورثہ ہے اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ تھا علی اصغر کے گلے میں تیر لگنا میرا ورثہ تھا قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا میرا ورثہ تھا لیکن یہ بتا اماؤں بہنوں کے ساتھ اس شرابی کے دربار میں جانا وہ 8 گھنٹے کھڑا رہنا کہ یہ بھی سجاد کا ورثہ ہے
40 سال بہنوں ماں کی اسیری پہ روتے رہے. بڑے کریم تھے آپ کے مولا حسین. کہتے ہیں ایک بچی تھی جسے بچپن میں مولا گھر میں لے کر آئے. تھوڑی آواز بڑھا دیں, آواز صحیح کریں. فرمایا جب جوان ہوئی اس کی شادی شام میں کرا دی گئی. ہر سال مدینے آتی تھی, امام حسین سے ملتی تھی, کہتی تھی مولا آپ نے مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے. مولا ہر سال جب جب آتی ہوں میرا شوہر مجھ سے کہتا ہے کب تیرا مولا میرے گھر آئے گا. میں تیرے مولا کے لیے بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا, میں تیرے مولا کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کروں گا. امام حسین ہر سال سنتے تھے, ہر سال کہتی تھی مولا کب آؤ گے کب آؤ گے. یہ آخری سال تھا. امام حسین نے فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے. یہ مومنہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے. امام نے کہا شیریں بیٹھ جا, تیرا قصور نہیں ہوگا, ارے حالات بدل جائیں گے. لیکن شیرین حسین کی ایک وصیت یاد رکھنا. جی میرے مولا. فرمایا شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں, جب کبھی کوئی قیدی نظر آئے انہیں گھر لے کر جانا, کھانا کھلانا, خدمت کرنا. مولا جب تک زندہ ہوں آپ کی وصیت پہ عمل کروں گی. شیرین اپنے وطن چلی گئی اور زینب بے وطن ہو گئے. لٹا ہوا قافلہ جب بازار میں گزرنے لگا, شیریں کے شوہر کی نگاہ ننھی سی بچی کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے, او زخمی رخساروں پہ پڑ گئے. دوڑا دوڑا گھر گیا کہ شیریں ہمیشہ کہتی تھی جب کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے کر آؤں. او شیریں میری زندگی گزر گئے, میں نے کبھی 4 سالہ قید نہیں دیکھے. بڑے مظلوم قیدی ہے, کان بھی زخمی ہے, رخساروں پہ نیلے نشان ہے. کہتی ہے جلدی کر, میرے مولا کی وصیت ہے. دعوت دی, مولا نے قبول کی. قیدی بیویوں کا قافلہ شیرین کے گھر میں داخل ہوا. اللہ جانے زینب پہ کیا گزری ہوگی, جسے زینب نے قرآن پڑھایا, جسے زینب نے حجاب سکھایا, اس کے سر پہ چادر موجود ہے. علی کی بیٹی. مومنہ نے جلدی جلدی سے سفرہ لگایا, پانی رکھا. کہ قیدی بیویوں جتنا پانی پینا ہے پی لو, ابھی میں کھانے کا بندوبست کرتی ہوں. قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمیں کھانا نہیں چاہیے. اے قیدی بیویوں کیا چاہتی ہو؟ کہ مومنہ اگر اجازت دو تیرے گھر میں ماتم کر لیں, کیونکہ ہم بڑے مظلوم ہیں. ایک دن میں میرے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہے, کسی نے مجھے رونے نہیں دیا. کہنے لگی قیدی بیویوں میں کیوں روکوں گے, جتنا رونا ہے رو لو. کہتے ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی, بیویوں نے حلقہ بنایا,
قیدی بھی اٹھی، بڑا درد بھرا بہن کیا، رو کر کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا۔ شیریں نے جیسے سنا کہنے لگی قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اللہ میرے بچوں کو حسین کے اکبر پہ قربان کرے۔ قیدی بی بیاں چپ ہو گئے۔ شیرین تیرا گھر ہے، اجازت نہیں تو ماتم نہیں کریں گے۔ کہتی ہے نہیں قیدی بی بی ہو، تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتی، لیکن یہ نام نہ لو، یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے۔ اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ یہاں بیٹی کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی قیدی بی بی اٹھی اور بیان کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا۔ شیریں نے کہا قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ بھی میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے۔ قیدی بی بی خاموش ہو گئی۔ کہتے شیریں اپنی جگہ سے اٹھی، قیدی بی بی ہو تو نے مجھے بڑا رلایا، یہ نام نہ لے میرا کلیجہ پھٹنے کو آتا۔ پھر قیدی بی بی خاموش ہو گئی۔ کہتی ہے قیدی بی بی اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ عزادارو جب بہن کا نام آنا تھا، تاریخ کے جملے ہیں، ساری بیبیاں خاموش ہو گئی، کوئی اٹھ کے بیان نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خود زینب اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، رو کے کہنے لگی اے زینب کے غریب بھیا، آئے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا۔ شیریں نے جیسے زینب کا نام سنا، دوڑے دوڑے زینب کے قدموں میں گر گئے، ہاتھوں کو جوڑا اے قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے، تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اتنا سننا تھا، سیدہ نے چہرہ اٹھایا، کہا شیریں مہمان آ گئے، تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا لیکن تو نے پہچانا نہیں، اور شیریں میرا اکبر مارا گیا، میرا حسین مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔